والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ارشاد حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ محمد وآل محمد. بے شک قتل امام حسین علیہ السلام کے سبب مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں ہو سکتی. 1442 ہجری کے ماہ محرم کا چاند اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ حسینیت کی فتح کا پرچم لہراتا ہوا ایک بار پھر سے طلوع ہو گیا. محرم عزا کا مہینہ کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام اور ان کے اعوان و انصار نے دین اسلام کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی، اور یہ قربانی اس طرح سے فطرت کے اوپر غالب آ کہ دنیا میں واقعات تو ہر طرح کے رونما ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر سال 2 سال بعد ختم ہو جایا کرتا ہے. لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی واقعات رونما ہوئے کہ جس واقعے کے گزرے ہوئے صدیاں ہو گئی، لیکن اس کا اثر آج بھی ایسا ابھی جلد ہی کا واقعہ ہے. جیسے ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا، حاجی بجا آوری ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد بن نفس کا ایک سخت ترین مرحلہ بھی طے کرنا تھا. جناب ابراہیم نبی کو اپنے نور نظر اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، اور جناب اسماعیل کو بغیر کسی جبر و اکراہ کے ایسا ہوا بھی کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو جناب اسماعیل نے جواب دیا، بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل. بس جناب اسماعیل ہیں، جناب ہے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، نفس کا جہاد کر رہے ہیں. اب نفس کا جہاد ایسے کیا کہ خنجر کے نیچے اپنا گلا رکھ دیا گیا. تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس عمل کو حج کا رکن بنا کر بندوں کو پابند کر دیا کہ تم اس قربانی کی یاد مناؤ. تو بس عزیزان ایمان، ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جس قربانی میں صرف نفس کا جہاد پیش ہوا ہو وہ تو قرب الہی کا ذریعہ بن جائے، مگر حسین کی جس قربانی سے اس پورے دین کو نجات ملی ہو، اس سے بڑھ کر کون سا واقعہ قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، مسلمان کے لیے ہدایت کا نمونہ بن سکتا ہے. یہ ذکر حسین اللہ کا ایک جیتا جاگتا ہوا معجزہ ہے. خداوند کریم نے قرآن مجید میں کہا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی ذکر قائم ذکر اپنے. تو اب میں بھی تمہارے نام کو باقی رکھوں گا، میں بھی تمہارے ذکر باقی رکھوں گا. دنیا جب تک رہے گی تمہارا نام باقی رہے گا، تمہارا ذکر ہوتا رہے گا. اور ذکر جیتا جاگتا کہا جیتا جاگتا معجزہ کیسے ہے؟ ہم نے کہا بھائی معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ کہا جو چیز ہماری فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. کہا آگ کا کام کیا ہے؟ کہا آگ کا کام اتنا ہے کہ آگ جلتی بھی ہے اور آگ جلاتی بھی ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ آگ جلتی ہے، آگ جلاتی ہے،
لیکن اگر کوئی آگ ایسی نظر آئے کہ ابراہیم کے جاتے ہی آگ گلزار بن جائے سبحان اللہ تو سبحان اب اللہ. یہ آگ نہیں ہے بلکہ آگ نے اپنی فطرت کو بدلا. اور یہ چیز یہ امر معجزہ کہلاتا ہے. آگ کا کام تھا جلانا لیکن ہلکی سی جنبش سے ہلکے سے اشارے سے کوئی درخت چل جائے اپنے درخت چلنے لگے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. ہر چیز اپنی فطرت پہ عمل کرتی ہے. بھائی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے غم کا ماحول ہوتا ہے. لیکن یہ غم کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ کہا غم زیادہ دن نہیں رہتا. سال 2 سال 5 سال 10 سال بعد کل جس گھر میں ماتم ہو رہا تھا اسی گھر میں آج بارات جا رہی ہے. اسی گھر میں آج شادیاں ہو رہی ہیں. جس گھر میں ماتم تھا اسی گھر میں شادی ہے. لیکن ذکر حسین ہماری فطرت کے اوپر غالب آ گیا. بھائی 2 سال نہیں 14 سال گئے لیکن جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے بار ہوتی ہے فلک پہ محرم کا چاند نکلتا ہے یا حسین کی صدا ہوتی ہے. کیوں؟ بھئی 1400 برس گزرے اب تک شبیر کو دنیا روتی ہے. اشکوں کا سمندر بہتا ہوتی ہے. دل میں رہے تو نقطہ غم لب پہ رہے آنکھوں میں رہے تو آنسو ہے. آنکھوں سے گرے تو موتی ہے. اور شبیر کیا کہنا رضائے رب رہنا گردن پہ چھری سجدے میں جمی تکمیل اطاعت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حکم کی تکمیل. حسین ابن علی نے اپنا گلا کٹا دیا تو قدرت نے کہا فذکرنی کیا میں رکھوں گا. تم نے میرے ذکر کو قائم کیا میں تمہارے ذکر کو قائم رکھوں گا. تم نے میرے نام کی حفاظت کی میں بھی تمہارے نام کی حفاظت. کہ دنیا نے لاکھ کوششیں کی اور آج سے نہیں بلکہ 1400 برس سے کوششیں مسلسل کی گئی کسی طرح سے اس عزاداری کو روکا جائے, کسی طرح سے مجلسوں میں یزید عزاداری. اور جتنی چاہے ہو چاہے شداد کی حکومت ہو چاہے آل بنی امیہ کی حکومت ہو چاہے آل بنی عباس کی حکومت, طاقتوں نے انہیں سہارا دیا. یہ تینوں طاقتیں چلتی رہی بھائی آج اگر ہم ہندوستان میں دیکھ لیں پہلے کانگریس تھی اور کانگریس تھی جب بھاجپا آئی اقتدار میں تو بھاجپا کے پاس دولت کی اقتدار بھی ہو گئی لوگوں کو شہید کر کے عزاداری سے روک کے. لیکن عزاداری کل بھی اسی شان تھی, عزاداری آج بھی اسی شان سے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تا قیام حضرت حجت یہ عزاداری اسی شان سے ہوتی رہے گی. اور صرف حضرت حجت کے قیام تک ہی کیوں حضرت امام حجت کے قیام کے بعد بھی عزاداری کا سلسلہ باقی رہے گا. کیونکہ قیام کے بعد بھی مومنین موجود رہیں گے اور جب تک مومنین موجود رہیں گے میرے نبی پاک نے کہا ہے کہ قتل حسین کے سبب مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی مجلسوں میں لوگ اکٹھا ہوں گے. بھائی مجلسوں میں اکٹھا ہونے سے روکا گیا لیکن ہر آنکھ حسین کے لیے اشکبار ہے. بھائی کہا گیا کہ تم شاہراہوں پہ آ کر چاراہوں پہ آ کر چوراہوں پہ آ کر مجلسیں نہ کرو ماتم نہ کرو. بھائی ماتم چوراہوں پہ روکا گیا لیکن ہر سینہ حسین کے ماتم کے لیے بے قرار ہے. حکومت نے کہا روڈ پہ نکل کر حسین کی سبیل نہ بنانا, حسین کی سبیل نہ چلانا. بھئی روڈ پہ بھیڑ اکٹھا ہونے کے لیے. اچھا یہ بھی عزاداروں کا جذبہ ہے, نفس پہ کنٹرول ہے کہ انہوں نے انسانیت کی جان کو بچانے کے لیے صرف عزاداری کو محدود کیا ہے. ورنہ اگر کوئی چاہے ظلم کے ذریعے تشدد کے ذریعے سے عزاداری کو دبایا جائے تو بھائی بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. جتنا بھی دبانے
आजादारी उतनी बढ़ती चली जाएगी। हुकूमत ने कहा सबीलें रोड पे न लगे, भाई सबीलों को रोड पे लगने से हुकूमत ने मना किया, लेकिन हर आंख से हुसैन के नाम पे आंसुओं की सबील जारी है। हर दिल अज़ा खाना बन गया, हर आंख अश्कबार हो गई। और नबी करीम की उस हदीस की हक़ानियत और सदाकत को बयान कर रही है हर मोमिन के दिलों की हरारत कि हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। और इस तरह से जिंदा है कि फलक पे मुहर्रम का चाँद नमदार होते ही हर रज़ा खाने सज गए, हर कर देंगे, हर गम को छोड़ देंगे, मगर हुसैन इब्ने अली आपका गम हम मनाएंगे। बस अहबाब अज़ा बस ख़त्म कर दिया अपना बयान, ख़त्म कर दी अपनी तकरीर। तारीख़ के जुमले हैं कि मदीने वाले कहते हैं हमें माह मुहर्रमुल हराम का चाँद देखने के लिए आसमान पर देखने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हज़रत सादिक के घर से गिरिये की आवाज़ बड़ी बुलंद हो जाती थी कि हम समझ जाते थे लगता है मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। अल्लाह अकबर। हमारे इमाम को आलम क्या था, हमारे 8वें इमाम मुहर्रम का चाँद देखते थे। मौला उसके बाद से कोई मौला को मुस्कुराते हुए नहीं देखता था, मौला के चेहरों पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। मौला हमेशा महजून होते, हमेशा गमगीन रहते, आका हुसैन पे गिरिया करते रहते थे। और सिर्फ गिरिया नहीं करते बल्कि मजलिसों में भी शिरकत करते थे, मजलिसों में शिरकत करते। और जब चाहने वाला हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ रहा है तो इमाम ने कहा कि रोने वाले से कि तूने गिरिया नहीं किया। उसने कहा मौला मैं गिरिया कर रहा था, आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल दे दिया, मौला मैं रो रहा था। कहा बता जब तेरा अपना जवान बेटा मर जाता क्या ऐसे ही गिरिया करता? कहा मौला कैसे रोए? कहा ऐसे रो जैसे मेरी दादी ज़हरा गिरिया करती है, चीखे मार के रोया करो, तड़प तड़प के रोया करो। ए अरबाब रज़ा हमारे हर इमाम माह मुहर्रम का एहतमाम करते थे, तड़प तड़प के रोते थे, तड़प के कहते थे मेरे दादा को, मेरे जद हुसैन मजलूम को ऐसे कत्ल किया गया है जैसे गौसफंद को कत्ल किया जाता है। मौला फिर भी जब गौसफंद को कत्ल करते हैं तो उसे पानी पिला दिया करते हैं। अरे आपके दादा हजरत हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, शिमर का खंजर रुक रुक के चल रहा था। अल्लाह अकबर। फलक पे मुहर्रम का चाँद निकल गया। अरबाब अज़ा सीनों को आमादा कर ले, आंखों से आंसुओं का सैलाब हमें बहाना है, हमें तब तक रोना है जब तक आंखों का आंसू खुश्क न हो जाए। खुश्क हो के अगर खून के भी आंसू बहे हम हुसैन इब्ने अली पे रोना नहीं छोड़ेंगे, हुसैन इब्ने अली पे गिरिया नहीं छोड़ेंगे। ए अरबाब अज़ा 1442 हिजरी के मुहर्रम का चाँद ये सिर्फ चाँद तुलू नहीं हुआ बल्कि अपने साथ बड़ी यादें लेकर आया है। इस चाँद को देख के हमें ज़हरा का चाँद याद आ जाता है जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। हमें इस चाँद को देख के रबाब का 6 महीने का चाँद याद आता है कि जो बाप के हाथों पे 3 भाल के 3 से शहीद कर डाला गया। अरे हम इस चाँद को देखते हैं तो इस चाँद को देख के लैला का वो चाँद भी याद आ जाता है कि जिस चाँद को नेज़े की अनी से जख्मी करके शहीद किया गया। अरे इस चाँद को देखा उम्मुल बनीन का वो चाँद याद आ गया जिसके बाजुओं को काट डाला गया। अरे इस चाँद के 2 चाँद याद आ गए कि जिन चाँद को करबला के मैदान में शहीद कर डाला गया। अरे ये चाँद बड़ी यादगार लेकर आया है। ए अरबाब अज़ा 1400 बरस बाद चाँद देखा है ना, दिलों की कैफियत बदली हुई है ना, आंखों से अश्क रवाना है। लेकिन जरा करो सन 62 हिजरी का चाँद, अरे जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने देखा होगा, रुख फिर गया होगा करबला की तरफ और तड़प के कहा होगा ए चाँद अरे तू तो गरूब होने के बाद फिर से तुलू हो गया, मगर मेरे चाँद करबला में इस तरह से गरूब हुए फिर तुलू न हो सके। न मेरा अकबर रहा, न मेरा कासिम रहा, न मेरा भैया हुसैन रहा। अरे मेरे सारे भाई, मेरे सारे बेटे मार डाले गए। अरे ये
چاند کتنی یادیں لے کر آیا ہے، فضاؤں میں بس ایک شور ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لذنب قضائه وتسليما لأمره، يا حسين یا حسین یا حسین یا حسین.